کوئی شخصیات بھیجی اور انہیں بڑی فضیلتوں اور عظمتوں سے نوازا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جس نے جو بھی عظمت اور فضیلت پائی ہے اس نے حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی برکت کا یہ کمال تھا کہ ابو قحافہ کے بیٹے وقت کے صدیق بنے۔ یہ نسبت مصطفیٰ کی برکت کا کمال تھا کہ خطاب کے بیٹے وقت کے فاروق بنے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت کا کمال تھا کہ عفان کے بیٹے ذوالنورین قرار پائے۔ شیر خدا مشکل کشا مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اخی رسول قرار پائے۔ جتنی بھی یہ شانیں ہیں، عظمتیں ہیں کائنات کے اندر، جس کو جو عظمت ملی، جو فضیلت ملی، جو شان ملی، وہ سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا فیض بہت سارے لوگوں کو ملا اور مل بھی رہا ہے۔ اگر آج بھی کوئی دامن پھیلائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے من کی دنیا کو سنوار لے اور اس کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لے، مضبوط کر لے، تو آقا علیہ السلام کا فیض ابدی جاری و ساری ہے۔ وہ محروم نہیں رہے گا، وہ حضور سے ضرور فیض پا لے گا۔ حضرات گرامی، آج تذکرہ ہے، ذکر خیر ہے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے سرکار کائنات کی نسبت کی برکت سے کئی شانوں سے نوازا، کئی فضیلتیں اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی۔ ایک فضیلت اور ایک شان آپ کی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس طرح غنی بنایا تھا ویسے اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑا سخی بنایا تھا۔ اسلام کو کبھی بھی کوئی مشکل وقت پیش آیا، مال کی ضرورت پڑی، پیسے کی ضرورت پڑی، درہم و دینار کی حاجت پڑی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے کسی اور کو یاد کرنے کے حضرت سیدنا عثمان کو یاد کروایا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بوائے اپنے صحابہ کے مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرما کر تشریف لے آئے تو صدقہ کی بکریاں ریوڑ اس قدر زیادہ تھا اور مسلمانوں کی ضرورت بڑھ گئی، زمین کی حاجت پڑی تاکہ کوئی اراضی خرید کی جائے، زمین خرید کی جائے، جب صدقے کی بکریاں بھی کھائی جائیں اور صحابہ کرام علیہ الرضوان اپنی رہائش گاہیں بھی بنائے اور بھی ضروریات کے کام آئے۔ ظاہر مسلمانوں کی ضروریات بڑھنے لگی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے عثمان کو بلاؤ۔ سرکار کائنات کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی حاضر کیے گئے۔ حضرت عثمان غنی کو حضور نے فرمایا کہ اے عثمان، ہمیں زمین کی ضرورت ہے اور فلاں جگہ پر زمین میں نے دیکھی ہے، وہ قابل فروخت ہے، اگر تو چاہے تو اسے دیکھ لے، ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اسلام کے کام آئے، تاکہ وہ مسلمانوں کے مصرف کے حوالے سے کام آ سکے۔ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا اگر آپ پسند کر آئے ہیں، آپ کو پسند ہے، آپ راضی ہیں تو حضور میں لے کر دینے کو تیار ہوں۔ سرکار نے فرمایا عثمان نہیں جاؤ، تم بھی دیکھ لو، تمہیں شاید پسند نہ آئے، تم بھی اسے پسند کر لو، تم بھی دیکھ لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا میں کوئی تاجر تو نہیں ہوں کہ جاؤں اور دیکھوں کہ مجھے پسند آتی ہے کہ نہیں آتی، مجھے اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔ آقا آپ کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے، میں کوئی تاجر نہیں، میں تو حضور آپ کا عاجز ہوں۔
میں تو چہرے بددعا کا دیوانہ ہوں، میں تو حضور کے دیدار کا منتظر رہتا ہوں. آقا آپ فرما رہے ہیں تو بس وہ آپ کے حوالے کر دی جاتی ہے. سرکار کائنات امام الانبیاء نے فرمایا عثمان وہ زمین کا حصہ ٹکڑا خریدنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری قیمت ادا کر کے وہ زمین کا ٹکڑا وہ قطعہ آپ نے خرید فرمایا اور حضور کے حوالے کر دیا. یہ وہ جگہ ہے جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، جسے آج جنت البقیع کہا جاتا ہے. یہ جنت البقیع والا جتنا بھی قطعہ اور ٹکڑا ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خریدا ہوا ہے، اور اسے نبی پاک نے نام دیا جنت البقیع کا. حضور نے فرمایا یہ جنت ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار میں اسی جنت البقیع میں ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا روضہ پاک بھی اسی جنت البقیع میں ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ کا روضہ پاک بھی جنت البقیع میں ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین کا سر مبارک بھی جنت البقیع کے اندر مدفون ہے. حضرات گرامی وہ لوگ جو حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوجود نبی پاک کے دوہرے داماد ہونے کے بک بک کرتے ہیں، آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ وہ ٹکڑا زمین جہاں آج جنت البقیع ہے نبی پاک نے فرمایا یہ عثمان نے خرید کر دی ہے، ہم نے اسے جنت بنا دی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریدی ہوئی زمین میں آج حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزار بھی ہے، امام حسن مجتبیٰ کا مزار بھی ہے، سر حسین بھی مدفون ہے. اگر وہ راضی نہیں تھے تو یہاں کو دفن کیوں ہے؟ پتا چلا اہل بیت تو راضی تھے پر اہل بیت کا کھوکھلا نعرہ لگانے والا عثمان پر راضی نہیں ہے. حضرات گرامی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے اور آپ کی شان ہے. ایک مرتبہ حضور گھر میں تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر سے دریافت فرمایا کہ پوری چیز کھانے پینے کی گھر میں موجود ہو، تو آپ کو بتایا گیا آقا گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر خالی ہے، چند دن ہو گئے فقر و فاقہ ہے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لے گئے. حضور وہاں دعا کے اندر مشغول ہو گئے. دوبارہ حضور جب گھر کی طرف لوٹے تو حضور نے پھر دریافت کرایا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا آقا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے غلام حضرت عثمان بن عفان آئے تھے اور وہ اپنے ساتھ بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں لائے تھے، روٹیاں بھی لائے تھے، گھی بھی لائے تھے، تیل بھی لائے تھے، سالن بھی لائے تھے اور بھی بہت کچھ. وہ دے کر ابھی جا رہے ہیں. سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا. آپ کی ازواج نے بھی کھانا فراہم فرمایا. حضور نے حضرت سیدہ خاتون جنت کے گھر بھی بھجوایا. پھر حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے. آقا علیہ السلام نے دعا کے ہاتھ اٹھا دیے، رب کی بارگاہ میں یوں دعا کی اللہم انی رضیت عن عثمان، اے اللہ میں حضرت عثمان سے راضی ہوں. اللہم انی رضیت عن عثمان، اے اللہ میں حضرت عثمان سے راضی ہوں. ارضی عنہ، اے مولا تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جائے. حضرات گرامی یہ حضرت عثمان کی کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک اور روایت کے اندر یوں آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ حضرت عثمان نے ایسا کام کیا ہے آج کے بعد جو مرضی کرتا پھرے حضرت عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے سکتا. حضرت عثمان کا کوئی عمل اسے رب کی رضا سے پیچھے نہیں رکھ سکتا. حضرت عثمان کا کوئی عمل اسے رسول اللہ کی خوشنودی سے پیچھے نہیں رکھ سکتا. حضرت عثمان کا کوئی عمل اسے جنت میں داخل ہونے سے پیچھے نہیں رکھ سکتا. فرما حضرت عثمان جو بھی کام کرے، جو بھی عمل کرے، اس کا کوئی کام کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا. عثمان پر خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے، عثمان پکا جنت بھی ہے. اللہ کے نامی اندازہ فرمائے سرکار نے جن کے حوالے سے یہ دعا فرمائی اور حضور کی زبان اطہر سے یہ دعا کے الفاظ نکلے. ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے. اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. سرکار کی دعا کو اگر قبول نہ کرو یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ رب تو محبوب کی ان پتیوں سے خون جھڑنے کا منتظر رہتا ہے کہ کب آئے لمحہ، کب لمحہ اقدس سے خون جھڑتے ہیں اور ادھر فرشتے قبولیت کے لیے تم دیتے ہیں. اللہ
کی رب سے حضور نے دعا مانگی، مولا انی رضیت عثمان، میں عثمان غنی سے راضی ہوں، فرد عنہ، اے مولا تو بھی راضی ہو جا۔ میں نے کہا مصطفیٰ بھی راضی ہے، مصطفیٰ کا خدا بھی راضی ہے۔ آج اگر کوئی کالا کلوٹا حضرت عثمان سے راضی نہ ہو تو عثمان غنی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ادخل فی الماء واسکن فی السماء، لہذا حضرت عثمان غنی سے خدا بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی۔ اگر کوئی حضرت عثمان سے راضی نہ ہو تو حضرت عثمان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اپنی قبر خالی کرے گا، اپنا خاتمہ خراب کرے گا، اپنا ایمان برباد کرے گا، پر عثمان غنی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی ذات کے ساتھ محبت کا عالم دیکھیے۔ ایک مرتبہ حضور کی دعوت کی حضرت عثمان غنی نے، سرکار نے دعوت قبول فرما لی۔ حضور کا فرمان بھی ہے اگر کوئی تمہیں دعوت پیش کرتا ہے تو اس کی دعوت نہ ٹھکراؤ، اگر وہاں کوئی ممنوعات شریعہ کا ارتکاب نہیں کیا جاتا، خلاف شرع امور کا ارتکاب نہیں کیا جاتا، وہ دعوت عین شریعت کے مطابق ہے، اسے قبول کر لو، یہ مستحب عمل ہے اور حضور کی سنت ہے۔ ہاں اگر وہاں پر تم پہنچ گئے دعوت کھانے کے لیے، دعوت قبول کرنے کے بعد پہنچ گئے، وہاں پہ خلاف شرع کام دیکھا تو سرکار کائنات فرماتے ہیں اب وہاں سے اٹھ جاؤ، کیونکہ وہ لوگ ظالم ہیں، ان کے شریک کار نہ بنو۔ اگر تم بھی وہاں پر بیٹھ گئے شریک کار بن گئے تو پھر عذاب خداوندی میں تم بھی مبتلا ہو جاؤ گے، تمہارا دامن بھی آلودہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دعوت کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں آ کر پیش کرتا ہے نا تو وہ خلاف شریعہ امور سے بات ہوتی، سرکار قبول فرما دیتے۔ تو ظاہر آج دعوت تو حضرت عثمان کر رہے تھے، حضرت عثمان نے دعوت پیش کی، سرکار نے قبول فرما لی، سرکار تشریف لے گئے، آگے آگے حضور ہے، پیچھے پیچھے حضرت عثمان ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے جہاں سرکار کا قدم لگتا ہے حضرت عثمان کی وہاں نگاہ لگتی ہے، حضور کے قدموں کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ سرکار کائنات نے کچھ آگے جا کر حضرت عثمان غنی سے پوچھا اے عثمان وجہ کیا ہے کہ تو میرے قدموں کو تکتا جا رہا ہے، میرے پاؤں کو دیکھتا جا رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے آگے کیا یا رسول اللہ میں صرف آپ کے قدم پاک کو دیکھ ہی نہیں رہا، آپ کے قدم پاک کا دیدار ہی نہیں کر رہا، بلکہ آپ کے قدم پاک کو گن بھی رہا ہوں کہ سرکار کے کتنے قدم لگ رہے ہیں، سرکار کے قدم مبارک کتنے لگ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان اس کی وجہ، اس کا سبب؟ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اور تو کوئی وجہ نہیں، بس یہی وجہ ہے کہ آقا آپ اپنے گھر مبارک سے میرے گھر تک، میرے غریب خانہ تک پہنچیں گے، جتنے قدم راستے میں آپ کے لگیں گے ایک ایک قدم پر حضرت عثمان غلام آزاد سے۔ حضرت گرامی یہ حضور کے ساتھ محبت کا عالم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عثمان کی محبت۔ وہ جب حضور نے سفیر بنا کر بھیجا نا تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو طواف کعبہ کرے گا، حضرت عثمان کو آب زمزم پیے گا، حضرت عثمان کو صفا مروا کے درمیان سعی کرے گا، خلاف کعبہ کو چومے گا، حجر اسود کا استلام کرے گا، طواف کعبہ کرے گا، عمرہ کرے گا، وہ رج رج کے زیارات کرے گا۔ آقا ہم تو معلوم ہو گئے، سرکار نے فرمایا یہ ایک شیعہ عالم میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے متعلق جب سوال کیا گیا تو سرکار نے فرمایا عثمان میرا غلام ہے، میں جانتا ہوں وہ میرے بغیر سال بھر بھی مکہ میں رہ جائے کوئی عمل بھی نہیں کرے گا، نہ وہ طواف کعبہ کرے گا، نہ وہ خلاف کعبہ کو چومے گا، نہ وہ حجر اسود کو چومے گا، نہ وہ عمرہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بغیر وہ کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے گرامی اندازہ فرمائیں، آج تو کہا جاتا ہے کہ حضور کے بغیر سارا دین چل سکتا ہے، حضور کے بغیر سب کچھ ہو سکتا ہے، حضور کی زیارت نہ کرو تو حج بھی ہو جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری نہ دو تو عبادات بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے۔ پر حضرت عثمان کا عقیدہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نادانو ہمارے ایمان کی حقیقت بس اتنا ہے کہ حضور کے بغیر سب کچھ کر لیں، ہمیں کہاں پتا تھا کہ یہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، اس کا طواف بھی کیا جاتا ہے؟ اگر یہ بتایا تو حضور نے تو بتایا ہے۔ یہ سارے آداب، یہ ساری عبادات، یہ ساری عبادات، یہ ساری طاعات، یہ ساری بندگیاں یہ سرکار نے ہی تو بتائی ہے ہمیں۔ آج اگر ہم رب کے مقبول و محبوب بندے بن چکے ہیں تو یہ سرکار کی نسبت کا کرم ہے۔ حضرات گرامی حضور سے محبت ہو تو ایسی ہو، حضور کے ساتھ رشتہ ہو تو ایسا ہو، اور پھر سرکار کا کتنا کرم، اگر غلاموں کو اتنا حضور کے ساتھ محبت ہے تو پھر غلاموں کے ساتھ حضور کو کتنا محبت ہے۔
جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں جنازہ لایا گیا کہ آقا یہ جنازہ آپ پڑھا دیں، کیونکہ ظاہر سرکار جب جنازہ پڑھا دیتے ہیں تو پھر تو کرم ہی ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بڑھیا مسجد نبوی کی صفائی کرنے والی ابشیہ کی بہن کی کہانی تھی، بہت ہو گئی، صحابہ نے حضور کو بتایا نہیں، اس کا جنازہ پڑا دفن کر دیا۔ دوسرے دن حضور کو پتا چلا کہ وہ صفائی کے لیے نہیں آ رہے، تو حضور نے پوچھا کہ میرے غلاموں کو حبشیہ کہاں ہے؟ وہ بڑھیا جو مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی، صحابہ نے عرض کیا آقا وہ وصال کر گئی، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا دفن کر دیا۔ حضور نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا جنازہ تم بھی پڑھتے ہو، لیکن رب فرماتا ہے صلی علیہ، اے حبیب جب آپ ان پر نماز پڑھتے ہیں سکن لہم ان صلاتک سکن لہم، اے معبود جب آپ ان پر جنازہ پڑھتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں تو رب انہیں سکون عطا کر دیتا ہے، ان کی قبر کو نور سے بھر دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کی قبر نور سے بھر جاتی ہے۔ جنازہ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا جنازہ میں تو نہیں پڑھاؤں گا۔ لوگوں نے عرض کیا آقا کیوں؟ سرکار نے فرمایا اس لیے انہ یبغض عثمان من ابغض اللہ، فرمایا کہ جو یہ شخص وہ ہے جو حضرت عثمان کا دل کے اندر بغض رکھتا تھا، حضرت عثمان سے عداوت رکھتا تھا، حضرت عثمان کی دشمنی رکھتا تھا۔ فرمایا جو حضرت عثمان سے بغض رکھے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، جس سے اللہ بغض رکھے اس سے مصطفیٰ کو بغض رکھتا ہے۔ فرمایا جس دل کے اندر بغض عثمان ہو، جس دل کے اندر عداوت عثمان ہو، جس دل کے اندر حضرت عثمان ذو النورین کی دشمنی ہو، حضور نے فرمایا اس کا جنازہ کبھی نہیں پڑھا سکتا۔ آقا علیہ السلام نے جنازہ نہیں پڑھایا، عثمان غنی کا بغض ہو سرکار جنازہ نہیں پڑھاتے۔ اگر امام الانبیاء کا بغض دل میں ہو تو ہم اس کا جنازہ کیسے پڑھیں یا اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں؟ ہمارے نادان کہتے ہیں کہ تم جنازے نہیں پڑھتے، لوگ مر جاتے ہیں جنازوں پر نہیں جاتے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر کسی کے جنازے پر نہ جائیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے جنازے پر جانے کا دل نہیں کرتا کہ ان کا جنازہ پڑھا جائے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے دل کرتا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ کیوں؟ کہ اگر دل میں بغض عثمان ہو تو نبی پاک جنازہ نہیں پڑھتے، اگر دل میں بغض امام الانبیاء ہو تو اس کی جنازہ کیسے پڑھی جائے، یا اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھی جائے، اس کو امام کیسے بنایا جائے؟ تو حضرات گرامی یہ کسوٹیاں ہیں ایمان کو پرکھنے کی، اس لیے فرما لباس بدل میں ہزاروں رحمت گرتے ہیں، جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر، ہر چیز کی حفاظت کے ذریعے ہوتے ہیں، ایمان کی حفاظت کے یہ ذریعے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ بڑی پکی بات ہے تاریخ کی کہ کوئی بندہ فوت ہو جاتا نا تو حضرت عمر فاروق حضرت حذیفہ بن یمان جو صاحب اسرار رسول تھے، حضور کے رازوں کے امین تھے، حضرت حذیفہ ان سے پوچھتے بتاؤ کیسا تھا، منافق تھا یا مومن تھا؟ تو حضرت حذیفہ بتاتے کہ منافق تھا، آپ جنازے پر نہیں جاتے۔ اگر حضرت حذیفہ بتاتے کہ مومن تھا پھر حضرت عمر جنازہ پڑھ لیتے بلکہ پڑھا دیتے۔ ہے توجہ آپ کی؟ واحد اللہ رب العزت ہمیں بھی